शियाटिका ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब किसी डॉक्टर ने, किसी क्वैक ने, किसी भी शख्स ने किसी मरीज़ को कह दिया तो ऐसे जैसे उसके सर पे बम गिर गया। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और ख़ासकर आजकल नौजवानों में क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इलाज क्या है, और आखिरी बात, क्या शियाटिका कोई मर्ज़ है भी या किसी मर्ज़ की कोई अलामत है, इस पे आज इसमें बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के ऊपर बात होगी। ये वो लफ्ज़ है या वो मर्ज़ है जिसके बारे में मरीज़ ख़ुद आके बता देते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे शियाटिका का मर्ज़ है। ये सुनते ही मैं हंसने लग जाता हूँ कि यार ये आपको किसने बता दिया है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये मर्ज़ क्या होता है। जब कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है लोगों को, जब वो दर्द टांग में आने लग जाता है, जब टांग सुन होने लग जाती हैं, उसमें कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं, नंबनेस स्टार्ट हो जाती है, वो भारी होना शुरू हो जाती है, तो लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि जी आपको शियाटिका का मर्ज़ है। और ये लफ्ज़ सारे ही इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, क्वैक्स भी इस्तेमाल करते हैं, हकीम भी इस्तेमाल करते हैं कि जी ये शियाटिका का आपको दर्द शुरू हो गया है, जबकि हकीकत में शियाटिका कोई मर्ज़ नहीं है। जी हाँ, शियाटिका कोई मर्ज़ है ही नहीं। शियाटिका दरअसल एक मर्ज़ की अलामत है। अलामत किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। शियाटिका निकला कहाँ से है। शियाटिक नर्व, एक बॉडी में नर्व होती है जो असाबी पट्टे जिन्हें हम कहते हैं। अब ये ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड है। हराम मगज़ जब नीचे आता है तो बॉडी तक उसके जो मैसेजेस हैं वो नर्व्स के ज़रिए जाते हैं। हराम मगज़ के निचले हिस्से में जो नर्व्स निकलती हैं उनमें से 5 नर्व्स L4, 5, S1, 2, 3 ये 5 मिल के एक बड़ा बंडल बनाती हैं नर्व का, उसे कहते हैं शियाटिक नर्व। वो बिल्कुल कमर के नीचे वाले हिस्से से निकलती है और टांग के पीछे, ये थाई के पीछे से ट्रैवल करती है और फिर टांग में जाती है और जाके पूरी टांग को तकरीबन वो सप्लाई करती है। उस नर्व को कहते हैं शियाटिक नर्व। वो दर्द जो इस हिस्से में घूमती है, उस दर्द को लोगों ने बिगाड़ के उसका नाम रख दिया है शियाटिका। ये एक दर्द का, एक अलामत का नाम है, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। पहले तो ये समझ लें, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बीमारी क्या है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जब आप जाएं तो उनसे प्लीज़ ये ज़रूर पूछें कि आपका ये जो शियाटिका का आप मर्ज़ बन गया है, आप इसको, या अलामत है बेसिकली, ये किस वजह से है। ऊपर मोरों में कोई ख़राबी हो सकती है, जिसमें एक बहुत बड़ी ख़राबी क्या है, मसल स्पैज़म। हमारे लॉन्ग सिटिंग पोस्चर की वजह से, बैड सिटिंग पोस्चर की वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से, खड़े रहने की वजह से, या चीज़ गलत उठा लेने की वजह से आपको क्या होता है, पीछे मसल स्पैज़म हो जाता है। जो आखिरी मोरे हैं कमर के, जो लंबर के मोरे हैं, वो अंदर की तरफ कर्व हैं, जो पेट के पीछे वाले वो अंदर की तरफ कर्व्ड हैं। जब वो अंदर की तरफ कर्व उनका ख़राब हो जाता है तो वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट में आपने अक्सर देखा होगा, MRI की रिपोर्ट में लिखा होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर कर्व। इसका मतलब ये है कि वो जो लंबर कर्व था नेचुरली इस तरह करके आगे की तरफ वो स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। जब वो स्ट्रेट हो गया है तो मसल्स उसके स्पैज़म में हैं, टाइट हैं, वहाँ से आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस स्पैज़म की वजह से फिर लोगों को डिस्क का प्रॉब्लम भी हो जाता है बाज़ औक़ात। अब ये स्पैज़म एक बड़ी वजह है हमारी सोसाइटी में जो दर्द है शियाटिका है उसकी। नंबर 2 पे क्या हो जाता है, डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है। डिस्क अपनी जगह से हर्निएट करके पीछे चली जाती है। डिस्क का खास कर जो पानी होता है अंदर वाला, वो बाजू का सूख जाता है, डिजनरेशन हो जाती है उसकी। डिस्क हाइट कम हो जाती है। दोनों मोरों के दरमियान जो कुदरत ने डिस्क रखी है, जो बेसिकली उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है और उसके प्रोटेक्शन के लिए है, जब वो कम हो जाती है तो फिर उसका फंक्शन ख़राब होने से वहाँ दर्द स्टार्ट हो जाती है। या वो पीछे आती है तो वो हराम मगज़ में चुभती है, उससे जो नीचे नसें आ रही हैं उनमें चुभती है, तो फिर वो नीचे दर्द आना शुरू हो जाती है। फिर एक बहुत बड़ी वजह बाज़ औक़ात जो रेयर कॉजेज़ हैं उसमें क्या आ जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है पेशेंट को, वहाँ पे ट्यूमर है पेशेंट को, कोई स्वेलिंग है पेशेंट को। ये वो चीज़ें हैं जो कम होती हैं लेकिन ये भी बाज़ औक़ात एग्जिस्ट करती हैं। या फ्रैक्चर होता है पेशेंट को। इन सब चीज़ों की वजह से, इन अमराज़ की वजह से आपको जो अलामत आ रही होती है वो एक ही है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और वो क्या है, कमर में दर्द, दर्द का टांग में जाना, टांग का सुन होना, उसमें कीड़ियाँ चलना, उसकी नंबनेस हो जाना। इसको जनरलाइज लोग कह देते हैं शियाटिका। ये शियाटिका कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक अलामत है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़िम्नन बता दूँ, जितने भी हमारे यहाँ लोग कमर दर्द के साथ घूम फिर रहे हैं
60-70% پرابلمس لائف سٹائل کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ اب اس بات کو میں لنک کروں گا اپنے اس سوال کے ساتھ جو شروع میں نے پوچھا کہ نوجوانوں میں آج کل بہت زیادہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے سامنے جو نوجوان کھڑا ہے وہ کیمرے پہ کھڑا ہے، میرے جو پروڈیوسر ہیں، میرے جو ایڈیٹر ہیں، پوری جو ٹیم ہے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہم ہیں، آپ سب ہیں، کیا ہوتا ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ کل میں نے ایک پیشنٹ کا معائنہ کیا جن کا کام کیا ہے کہ وہ یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، وہ حساب کتاب کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں سارا دن۔ اب اس بیٹھے رہنے سے کیا ہوتا ہے، جو ہماری پوسچر ہے پیچھے کا بیٹھنے کا، اکثر جو چیئر ہوتی ہے پیچھے سے وہ سٹریٹ ہوتی ہے، اس سٹریٹ چیئر کی وجہ سے کیا ہے، جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے بیک کے حصے کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، اس کا جو کرو ہے، اس کا جو نارمل سٹرکچر ہے قدرت نے بنایا ہوا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس خرابی کی وجہ سے وہاں پہ مستقل درد ٹھہر جاتا ہے۔ ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ بیٹھیں تو آپ کی چیئر پیچھے سے اندر کی طرف ہونی چاہیے، اگر وہ ایسی نہیں ہے تو پیچھے کوئی بیک سپورٹ رکھ لیں۔ آج کل مارکیٹ سے، کلینک سے بنی بنائی سپورٹ بھی ملتی ہے، اگر وہ آپ کو بنی بنائی سپورٹ نہیں افورڈ کر سکتے یا دستیاب تو آپ پیچھے کوئی کشن رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو لانگ ٹریول کرتے ہیں، ڈرائیور حضرات خاص کر، ان میں یہ مسئلہ بڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ پیچھے اپنے کچھ سپورٹ رکھا کریں۔ تیسرے، ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں کھڑے ہو کے، جیسے ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، سرجنز بھی ایون ہیں، ان میں زیادہ کام کھڑے ہو کے کرنے کا ہوتا ہے، ان میں بھی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بیڈ سٹنگ پوسچر از ناؤ ایڈکشن جسٹ لائک اسموکنگ۔ جس طرح اسموکنگ جو ہے وہ خطرناک ہے آپ کی صحت کے لیے، اسی طرح بیڈ سٹنگ پوسچر بھی خطرناک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، بیڈ سٹنگ پوسچر آفس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کو ایسے اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، آپ جھک کے کام کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ کے ایک تو یہ سارے جو ہیڈ ہے اس کا پریشر آ رہا ہے مسلس کے اوپر، نیک مسلس کے اوپر، پھر پیچھے بیک، اور پھر پیچھے یہ لوور بیک آپ کی ساری ٹائٹ ہو رہی ہے۔ یہ اسپیزم جو ہے وہ ایک مرض کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیبل ہے دیٹ شوڈ بی ایٹ یور آئی لیول۔ آپ کی جو سکرین ہے، آپ کی جو فائل ہیں، فائل ورک آپ کرتے ہیں، پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے ایک بنی بنائی ایک ایسے ٹیبل سا آتا ہے، اوپر سپورٹ سی آتی ہے جو آپ ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر فائلیں رکھ کے لوگ کام کرتے ہیں، یا لیپ ٹاپ رکھ کے لوگ کام کرتے ہیں، تو اس چیز کا استعمال بہت ضروری ہے۔ سو آپ کا جو بیڈ سٹنگ پوسچر ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے نوجوانوں میں، اور ایک جنرلائزڈ جو بیک پین ہے اس میں۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے موٹاپا۔ ویٹ کا زیادہ ہونا کیا کرتا ہے، آپ کی بیک کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے مسل اسپیزم بھی ہوتا ہے، ڈسک کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں۔ خواتین میں ود ڈیو رسپیکٹ یہ مسئلہ زیادہ ہے، میں ہمیشہ اس طرح معذرت کر کے یہ بتا دیتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اس کا خیال نہیں رکھتی تو وہ بگڑتے بگڑتے مسئلہ آگے زیادہ چلا جاتا ہے اور ویٹ گین ہو جاتا ہے، اور پھر لوور بیک جو ہے وہ بیچاری چیخیں مارنے لگ جاتی ہے کہ جی میری جان چھڑائیں اس ویٹ سے۔ تو پلیز جب آپ اس ویٹ کو بڑھ رہا ہے آپ کا ویٹ تو وہی بیسٹ ٹائم ہے اس کو دیکھنے کا۔ پھر ویک مسلز اس کی ایک بڑی وجہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، بڑی کامن ایکسرسائزز ہیں، آپ سٹ سٹینڈ کر لیں جو اٹھک بیٹھ کے ہوتی ہیں، یہ ضرور کریں۔ آپ آگے کی طرف جھک کے اپنے گھٹنے موڑے بغیر اپنے پیروں کو ہاتھ لگائیں، اس سے آپ کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں۔ پھر کور مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ کرنا شروع کریں، اس سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ سٹرونگ ہوں گے، تو آپ کی جو بیک ہے وہ بیک پین سے نکل کے ایک ریسٹ والی اور بہتر پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ اور آخری بات جو آپ کے ساتھ میں نے کرنی ہے کہ یہ جو مرض ہے، شیاٹیکا کا مرض ہو، آپ کی ٹانگ میں درد جانے کا پرابلم ہو، نمبنس کا پرابلم ہو، جب تک تو یہ ایک لائٹ سٹیج میں ہے۔ میں بلکہ پچھلے دنوں مجھے یاد آ گیا، میں ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے جی MRI کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا مرض 6-7 ہفتے آپ کی دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کر رہا، بڑھتا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے، کوئی علامت انہیں ایسی نظر آئی ہے، بخار ہے، وزن بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، انفیکشن ہے، تو پلیز MRI کروائیں۔ MRI کیا ہے؟ MRI ایک انویسٹیگیشن ہے جس نے کھول کے آپ کو سب دکھا دینا ہے کہ آپ کی کمر کس طرح کی ہے، وہ چاہے آپ صحت مند ہیں یا آپ بیمار ہیں، جب آپ MRI کروائیں گے تو آپ کو ہر چیز وہاں نظر آ جائے گی۔ یقیناً MRI کا علاج نہیں کرنا، پیشنٹ کا علاج کرنا ہے، لیکن جب آپ کو ڈاکٹر نے وہ تجویز کی ہے تو بے وقوفی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہنے سے اور یہ سوچتے رہنے کیسے کہ جی مجھے MRI کا کیا ہوگا، میں نے علاج، سم ٹائم کوئی ایسی چیز بھی اس کے اندر مل جاتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے آپ میں ہو، لیکن ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو خطرناک ہوتی ہے۔ سو MRI جب آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، پلیز
ہمیشہ MRI کروائیں. میں ہمیشہ اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک بات بتاتا ہوں, آج بھی آپ کو بتاؤں گا. آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. میں بھی MRI شروع میں نہیں کرواتا تھا. میری ایک پیشنٹ تھی, ان کی ایج 50 ایئرز اولڈ تھی. میرے ایک دوست تھے, ان کی والدہ تھیں, کمر میں درد تھا ان کو. اب میں نے پہلی دفعہ تو ان کو نہیں کروایا MRI, اور اچھی دوائیاں لکھ دیں, وہ چلی گئیں. 3 ہفتے بعد آئیں, دوائیاں میں نے بڑی اچھی ان کو لکھ کے دیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. خیر میں نے MRI کروایا. MRI جب کروایا تو کمر کے اندر ایک ٹیومر تھا. مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ بعض اوقات سائلنٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو جب ہم ڈیلے کرتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں, ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کرنے میں, تو وہ جو ڈیلے ہے وہ پھر ہمیں علاج سے دور کرتا جاتا ہے. سو ہمیشہ جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کیا ہے, آرتھوپیڈک سرجن نے, نیورو سرجن نے, کوئی بھی ڈاکٹر, سو پلیز آپ وہ انویسٹیگیشن ضرور کرائیں. آخری بات, ایکسرسائز ضرور کریں, اپنے ویٹ ریڈکشن پہ کام کریں, سٹنگ پوسچر بہتر کریں, آپ کے جو اسٹینڈنگ پوسچر ہے, اور ویٹ لفٹنگ آپ کی بہتر ہونی چاہیے. وزن کبھی بھی کمر کے زور کے اوپر مت اٹھائیں, شولڈرز کے زور کے اوپر اٹھائیں, آگے جھک کے وزن نہ اٹھائیں, اسٹریٹ نیچے کی طرف ہو کے ویٹ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے بھی آپ کو اسپیزم اور جو ڈسک کا پرابلم ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آج اپنی اس پوڈ کاسٹ میں نے شیاٹیکا اور پھر اس کو پوری تفصیل سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے. جب آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, ہمارے نمبر کے اوپر واٹس ایپ کریں. ہمارے سوال اگر آپ ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمیں کمنٹس میں, سوشل میڈیا لنکس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالباسط کو آج اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.